گزشتہ دنوں ہم نے عرب پیننسولا کی پالیٹکس کا ایک تجزیہ پیش کیا اور اس کے اندر ہم نے بتایا کہ کس طرح بھارت کے جو حالات ہیں جو پہلے کے بھارت میں ہی دفن ہو جایا کرتے تھے، اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عرب ممالک تک پہنچے ہیں اور وہاں پہ ایک عرب سپرنگ کے آثار پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عرب حکومتوں نے ایک اجلاس بلا لیا ہے، جس میں بظاہر تو وہ ان چیزوں کو انڈو کریں گے یا ڈیفیوز کریں گے، اور لیکن گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیسیکلی اپنی حکومتیں بچا رہے ہوں گے۔ ہمارا تھیم یہ تھا، ہم نے انڈیا کے بارے میں اور کوئی ایسی بات نہیں کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، لیکن اس کے بعد نیچے کتے کھل گئے اور انہوں نے آ کے بھونکنا بکنا شروع کر دیا، اور جس طرح مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو انہوں نے بکواسیات بکی، اس کے بعد میں نے کہا کہ ان کتوں کو ان کی اوقات دلائی جائے یاد، ٹھیک ہے، اور انہیں بتایا جائے کہ اب بھونکو، اب بھونکنا اس کے بعد، اس ویلاگ کے بعد۔ تو بھائی جان میرے ایک دوست ہیں، وہ انڈین مسلم ہیں، دلی کے رہنے والے، تو دوست تو نہیں ہے، بزرگ تھے، اور جسے کہنا چاہیے 81 کے اندر وہ ایک کانفرنس کے اندر پروفیسر بھی ہیں، وہ انڈیا گئے، انگلینڈ گئے تھے، تو واپسی پہ انہیں وہیں پہ پہنچتے انہیں خبر مل گئی کہ انڈین حکومت نے ان کی شہریت جو ہے وہ ضبط کر لی، تو آپ واپس جائیں گے تو ایئرپورٹ سے لوٹا دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے وہاں پہ ہی ٹھہرنا زیادہ مناسب خیال کیا، تو اس کے بعد وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے، مطلب کہ پاکستان آ سکتے تھے، وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے، ان کے بچے بھی جا کے ان کو مل ملاتے تھے وہاں پہ کچھ، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد۔ اور منموہن سنگھ جی جب جو آئے ہیں پرائم منسٹر بنے ہیں، نہیں، منموہن سنگھ سے پہلے وہ ان کے ایک اور پرائم منسٹر تھے، وہ جب بنے تو وہ ان کے والد صاحب کے کو جانتے تھے اور دوست سے، بلکہ شاید کلاس فیلو بھی تھے، تو انہوں نے آ کے نہ تو پھر ان کی نیشنلٹی کو بحال کیا، اور میری ان سے ملاقات جو ہے وہ 90s میں ہوئی، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ارلی 90s کی بات، ارلی 90s میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی۔ میں تو بیسیکلی وہ ڈیجیٹلائزیشن آف قرآن کے اوپر جو ہے وہ کام کر چکے ہوئے تھے 81 82 میں، جس کے ایوارڈ میں، جس کے اعزاز میں ان کو ضیاء الحق نے بلا کے تو اعزاز بھی دیا تھا، مطلب کہ ٹھیک ہے، اپریشیٹ بھی کیا تھا۔ تو میرا خیال یہ ملاقات جو ہے یہ 97 سے تو پہلے کی ہے، تو آپ کہہ لیں 94 95 کی یہ ملاقات ہوگی، تو ایک آدھ اور ملاقات ہے ان سے بس میری۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے انہوں نے ایک تاریخی حقیقت آشکار کی جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اپنے ولاگ کے اندر۔ تو پروفیسر ٹائپ آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب مسلم پاپولیشن جو تھی وہ 24% کراس کی تھی تو پاکستان بن گیا تھا، بلکہ اس میں سے 2 ملک نکل گئے، کہ پاکستان نکلا، ایک بنگلہ دیش نکلا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ آفیشلی تو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 15% یا 14% شو کی جاتی ہے سینسز کے اندر، لیکن ان آفیشل جو ہے اس کے مطابق ہم 19% ہیں۔ یہ وہ کب کہہ رہے ہیں، مطلب ٹوٹل پاپولیشن کا، یہ وہ کہہ رہے ہیں 93 94 کے اندر۔ تو کہنے لگے جس دن یہ 24% ہو گیا تو وہاں پہ ایک اور پاکستان بنے گا، یا وہاں پہ ایک اور بنگلہ دیش بنے گا، اور یہ ہسٹری ہے۔ پھر انہوں نے وہ ماضی کے اندر چلے گئے کہ وہ گپتا ایرا سے شروع ہوئے کہ یہ ہوا تھا تو ایک پاپولیشن اتنے % ہوئی تھی، تو وہ پھر اس نے اٹیک کر کے اقتدار، وہ بڑی انہوں نے ہسٹری کھنگالی جی، کم از کم کو آدھے پونے گھنٹے انہوں نے ہمیں وہ لیکچر عنایت فرمایا۔ تو بھائی جان میرا خیال ہے کہ 24% ابھی ہوئی نہیں مسلم پاپولیشن، ویسے آپ کے کھاتوں کے مطابق تو 19% سے اوپر ہی ہے نا، ہاں، تو بس تھوڑا عرصہ ہی رہ گیا۔ ویسے بھی آپ کو بہت شکوہ ہے کہ مسلم جو ہے وہ زیادہ وہ پیدا کرتے ہیں، تو پھر خاطر باندھ رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے وہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنے اور معافی مانگنے اور یہ کرنے اور وہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح کی بکواسیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ببرکات پہ کرتے ہیں،
میں بھی بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں کرتا اور نہیں کروں گا، صرف اس ناطے یہ کچھ لوگوں کا ایمان ہے اور ان کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات سے منسلک گناہ تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن دوسرے انسان کی ذات سے منسلک جو آپ کی زیادتیاں ہوں گی، وہ بھلے زبانی ہوں، لسانی زیادتی ہو، مالی زیادتی ہو یا دوسری ہو، وہ معاف نہیں فرماتے۔ تو انسان کے ساتھ تو پھر بندے کو نپٹنا پڑے گا نا، بھلے جتنے بھی جنم کے بعد نپٹنا پڑے آپ کو، ہمیں تو پہلے جنم کے بعد ہی نپٹنا پڑے گا۔ تو اس لیے بھائی جان میں تو اس بات کے اوپر بہت دیر بعد یہ مجھے بات سمجھ آئی کہ اگر میری پسندیدہ شخصیت جو ہے یا میرے لیے دنیا کے سب سے مطلب کہ محترم انسان کے بارے میں اگر کوئی شخص بد زبانی کرتا ہے تو جس طرح میرا دل دکھتا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی محترم ہوگا نا یار۔ اگر وہ میری اس شخصیت کو محترم نہیں ماننے والا، وہ کسی اور کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کسی کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹلی انسانیت کے اوپر بلیو رکھتا، ایون دین جب میں اس کے بارے میں کوئی بد زبانی کروں گا تو چلیں میں تو اس کے جواب میں کر رہا ہوں گا نا، لیکن باقی جو لوگ ہوں گے ان کا کیا قصور ہے؟ یہ میں نے بات بہت زیادہ مطالعے کے بعد اپنے آپ کو یا اپنی سول سرچنگ کے اندر جو ہے وہ پائی۔ یہی اگر آپ بھی سوچ لیں تو زیادہ مناسب ہو جائے، ہم کسی نہ کسی کمیونیکیشن چینل کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں۔ لیکن جو ہسٹیریا پیدا ہوتا ہے اس میں بڑی مچھوں والا جو دھاڑتا ہے وہ اس کی سب سے زیادہ ریٹنگ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو سارا جو ویژول ڈرامہ روزانہ کرنٹ افیئر کے نام کے اوپر انڈین میڈیا کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ بی جے پی سپانسرڈ اور بی جے پی پشٹ یہ جو سارا بیانیہ ہے اور اس کا جو سٹائل ہے، یہ بہرحال اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک مصیبت ہے۔ ایک اس نے ٹرینڈ چینج کر دیا، اس پورے خطے کو پولیوٹ کیا ہے، ذہنوں کو مسموم کیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اس طرح کی ایک نسل وجود میں آ گئی ہے جو ایسی محترم اور قابل شخصیات، بلکہ قابل احترام شخصیات، محترم اور قابل احترام شخصیات وہ جو ہیں، مطلب کہ دیکھیے ہم جو ہیں وہ اپنا گرو نانک جی جو ہیں ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، اور کیونکہ ان کے اوپر سب کا دعویٰ تھا، مسلمانوں کا الگ ان پہ دعویٰ تھا، اور جو ان کے ماننے والے ہمارے سکھ حضرات ہیں ان کا الگ دعویٰ تھا، سردار جی کا الگ دعویٰ تھا، ہندوؤں کا الگ دعویٰ تھا، تو وہ ایک کامن شخصیت تھے قابل رحم۔ وہ انہوں نے مکہ کا سفر بھی کیا ہوا تھا، مکہ المکرمہ کا، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ان کا بھی ایوولوشن ہو رہا تھا شخصیت کا، تو آخر میں آ کے وہ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ گئے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ میرے ذہن سے واقعہ نکل رہا ہے اپنا، لیکن میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا ایک گرو نانک جی کے ساتھ اگر میں صحیح کر پاؤں تو وہ کوئی ہاں یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے، ٹھیک ہے نا، امرتسر کے اندر، ہاں گولڈن ٹیمپل جو ہے گردوارہ، اس کی بنیاد جو ہے انہوں نے گرو نانک جی نے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے رکھوائی تھی، ٹھیک ہے، اور آج بھی وہ جو پڑھی جاتی ہے گیتا جو ہے، وہ پڑھنے کا جو منوپلی ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مجھے ایک سردار جی نے بتایا کہ ہمارا اور آپ کا تو یہ تعلق ہے کہ ہمارے تو وہ جو اشلوک وغیرہ انہوں نے ایسے بتایا کہ وہ پڑھتے ہیں، وہ جو سازندے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بظاہر یہ مذاہب آپس میں کتنے انٹرمنگل تھے، اور اگر ہم اس حوالے سے بہت سارے ان کے ناموں کے ساتھ ان کی آئیڈینٹی ایسے لگ رہی تھی کہ وہ سکھ حضرات ہیں، انہوں نے بھی چونکہ بکواسیات کی ہے، تو میں تو ان کے جواب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں نے پولیٹیکل جو ہے وہ آپ کو پھکی دی ہے، لیکن مذہبی پھکی میں دینا نہیں چاہ رہا، کیونکہ میرے لیے بھی گرو نانک جی جو ہیں وہ آپ کے لیے چونکہ قابل احترام ہے، تو اس ناطے میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کی تعلیمات پہ یقین نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اور میرے پاس یقین نہ رکھنے کے بڑے اسٹرانگ آرگومنٹ ہیں، لیکن میں آپ کی رائے کا احترام تو کر سکتا ہوں۔ اگر آپ اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں تو میں اس لیے کہ آپ اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذہبی شخصیات جو ہیں نا، ان کے حوالے سے جعلی آئی ڈی سے ہی صحیح یار نہیں بکواس کرتے نا،
ٹھیک ہے، مطلب کسی دن آپ ریویل ہو گئے، کہیں پہ ٹریپ ہو گئے تو مطلب کہ پھر کیا فائدہ ہوگا، دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے آپ، میرا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قابو آ گیا، ہمت نہیں ہوتی ان کی. یہ جو میں کہتا ہوں نا پنجاب پاکستان کے اندر یوتھیے جو ہیں وہ کسی انقلاب جوگے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ شکل کے اوپر بات نہیں کر سکتے، ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، آپ بازو کانپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف سوشل میڈیا کے پیچھے چھپ کے، جہاں پہ آپ کی آئیڈینٹی بھی فیک ہے، جہاں پہ آپ بھی ایک فیک کام کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ بکواسیات کر سکتے ہیں. تو چھپ کے یہ بکواسیات بند کر دیجئے، میں بس آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں. اور بس دکھی ہوں میں بہت زیادہ، بہت دکھ اور تکلیف ہے مجھے. تو بہرحال تیاری کیجئے، ایک اور پاکستان ہندوستان میں وجود میں آنے لگا ہے. اب آپ ہمارے 3 حصے کرنے چلے ہیں، تو میں بھی وہاں پہ 2 اور ممالک کی، بلکہ 3 اور ممالک کی ایمرجنس دیکھ رہا ہوں. ایک تو ہمارے سکھ حضرات جو ہیں جن کو دھوکے کے ساتھ ہندو پاپولیشن میں شمار کر لیا گیا ہوا ہے اور اب وہ پٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو سردار جی ہیں، ہمارے جو سکھ حضرات ہیں، ایک تو وہ ہیں، انہوں نے بھی اپنا وطن تو لینا ہے نا، جو وہ ریفرینڈم کا وقت قریب آ رہا ہے نا. اور دوسری 2 مملکتیں وہ آپ نے ہی رواج ڈالا ہے 2 کا، ورنہ تو ہم تو ایک پہ بھی راضی ہو جاتے بھیا. تو وہ 2 مملکتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی وجود میں آنی ہیں. تو اب تیاری پکڑ لیجئے بھیا، تکلیف ہوئی نا، ایسے ہی مجھے ہوتی ہے. اللہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا، تمام انسانوں کے لیے میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام انسانوں کو آسانیاں عطا کرے اور پوری دنیا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے.